سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ طبیب کو بلاؤ۔ سلطان ایوبی نے کہا، لڑکی پر نشے کا اثر ہے۔ ارارہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، میں انگوک کی ماں ہوں، تم کون ہو؟ تم دیوتا نہیں ہو۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ میرا سر کاٹو اور دیوتا کو دے دو، مجھے میرے بیٹوں پر قربان کر دو۔ وہ بولے جا رہی تھی، مگر اب اس پر غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ طبیب نے آتے ہی اس کی کیفیت دیکھی اور اسے کوئی دوائی دے دی۔ ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اسے لٹا دیا گیا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا گیا کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا اور وہاں سے کیا ملا ہے۔ اس نے اپنے نائب سالار الناصر اور بہاؤالدین شداد کو حکم دیا کہ 500 سوار لے جائیں، ضروری سامان لے جائیں اور اس بت کو مسمار کر دیں، مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں۔ حملے کی صورت میں مقابلہ کریں۔ اگر وہ لوگ دب جائیں اور لڑ نہ سکیں تو انہیں وہ جگہ دکھا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ محض ایک فریب تھا۔ شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ 500 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ رہنمائی اس فوج کے کماندار نے کی جو پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ سینکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے۔ ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے۔ ان کے پاس برچیاں، تلواریں اور کمانیں تھیں۔ ہم نے اپنے تمام تر سواروں کو اس جگہ، اس پہاڑی کے ارد گرد اس طرح کھڑا کر دیا کہ ان کے منہ باہر کی طرف اور ان کی کمانوں میں تیر تھے۔ وہ جن کے پاس کمانیں نہیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ خطرہ خون ریز لڑائی کا تھا۔ میں الناصر کے ساتھ اندر گیا۔ بت کو دیکھ کر میں نے کہا کہ فرعونوں کی یادگار ہے۔ حبشیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک کھنڈر تھا جو فرعون کے وقتوں کی خوشنما عمارت تھی۔ دیواروں پر اس زمانے کی تحریریں تھیں، الفاظ لکیروں والی تصویروں کی مانند تھے۔ کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ فرعون کی جگہ تھی۔ دیوار جیسی ایک پہاڑی کے دامن میں جھیل تھی جس کے اندر اور باہر 2-2 قدم لمبے مگرمچھ تھے۔ جھیل کا پانی پہاڑی کے دامن کو کاٹ کر پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا۔ پانی کے اوپر پہاڑی کی چھت تھی۔ جگہ خوفناک تھی۔ ہمیں دیکھ کر بہت سارے مگرمچھ کنارے پر آ گئے اور ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا، حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو۔ یہ بھوکے ہیں۔ وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی۔ مگرمچھوں کی تعداد کا اندازہ نہیں، پوری فوج تھی۔ لاشوں کے سر باہر رہے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے تھے۔ پھر پروہت کی لاش آئی۔ اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچھوں کے آگے پھینکا تھا۔ ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا۔ 2 سپاہی 4 سوڈانی لڑکیوں کو لائے۔ وہ کہیں چھپی ہوئی اور عریاں تھیں۔ کمر کے ساتھ ایک پتا آگے اور پیچھے بندھا ہوا تھا۔ میں نے اور الناصر نے منہ پھیر لیے۔ سپاہیوں سے کہا کہ انہیں مستور کرو۔ جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ روتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ ہمارے ترجمانوں کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا جو بہت شرمناک تھا۔ مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ عورت اپنی ہو، کسی اور کی ہو، کافر ہو، اسلام اسے بیٹی کہتا ہے۔ ان 4 لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں۔ ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے۔ یہ جگہ خوشنما تھی۔ سارے صحرا میں سرسبز تھی۔ اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی۔ درخت تھے جنہوں نے سایہ دیا۔ کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریح کا مقام بنایا۔ اپنی خدائی کے ثبوت میں یہ بت بنایا۔ اس میں تہ خانہ رکھا اور یہاں عیش کی۔ آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا۔ سورج ادھر سے ادھر ہو گیا۔ فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے۔ آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے کلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا۔ لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑوں میں زندہ رہا۔ الحمدللہ ہم نے خدائے عز و جل سے رہنمائی لی۔ باطل کا یہ نقش بھی اکھاڑا اور اس ریگزار کو پاک کیا۔ اس جگہ کو سواروں کے گھیرے میں لے کر فوج نے پتھر کے اس ہیبت ناک بت کو مسمار کر دیا۔
चबूतरा भी गिरा दिया, तहखाने मलबे से भर दिया। बाहर सैकड़ों हबशी हैरान और खौफज़दा खड़े थे कि ये क्या माजरा है। इन सबको बुलाकर अंदर ले जाया गया कि यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों लड़कियाँ उनके हवाले की गईं। चारों के बाप और भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। इन्हें बताया गया कि यहाँ एक बदकार आदमी रहता था, वह मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा बिठाकर इनकी ज़बान में वाज दिया गया। वो सब खामोश रहे। इन्हें इस्लाम की दावत दी गई, वो फिर भी खामोश रहे। कभी कभी शक होता था जैसे इनकी आंखों में खून उतर आया है। इन्हें ये अल्फाज धमकी के लहजे में कहे गए, अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम इस जगह को जहाँ तुम बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहोगे तो हम इन पहाड़ों को भी रेज़ा रेज़ा करके रेत के साथ मिला देंगे। फिर तुम देखोगे कि कौन सा खुदा सच्चा है। उधर काहिरा में उम्मे अरारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी दास्तान सुना चुकी थी जो ऊपर बयान की गई है। कभी वो कहती थी कि इसने कोई ख्वाब देखा है। उसे सारी बातें याद आ गई थीं। इसने बताया कि पुरोहित इसे दिन रात बेआबरू करता था और फूल कई बार इसकी नाक के साथ लगाता था। उम्मे अरारा को बताया गया कि इसकी गर्दन कटने वाली थी। अगर छापामार बर वक्त न पहुंच जाते तो इसका सर गार में और जिस्म मगरमच्छों के पेट में होता। नाजुक सी ये हसीन लड़की खौफ से कांपने लगी। इसके आंसू निकल आए। इसने सुल्तान अयूबी के हाथ चूम लिए और कहा, खुदा ने मुझे गुनाहों की सज़ा दी है। मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे पनाह में ले लें। इसकी ज़हनी कैफियत बहुत बुरी थी। इसने शाम के एक दौलतमंद ताजर का नाम लेकर कहा कि वो इसकी बेटी है। ये मुसलमान ताजर था। इसका दोस्ताना शाम के अमीरों के साथ था। उस वक्त के अमीर एक एक शहर या थोड़े थोड़े रकबे के खित्तों के हुक्मरान हुआ करते थे जो मरकज़ी अमारत के मातहत थे। मरकज़ी अमारत मरकज़ी वजारत और खिलाफत के मातहत होती थी। ये अमरा 10वीं सदी के बाद पूरी तरह याशियों में डूब गए थे। बड़े ताजरों से दोस्ती रखते थे। इनके साथ कारोबार भी करते और रिश्वत भी लेते थे। इनके हरमों में लड़कियों की अफरात रहती और शराब भी चलती थी। उम्मे अरारा ऐसे ही एक दौलतमंद ताजर की बेटी थी जो अपने बाप के साथ 12-13 साल की उम्र में अमरा की रक्सो सरूर की महफिलों में जाने लगी थी। बाप गालबन देख रहा था कि लड़की खूबसूरत है, इसलिए वो इसे लड़कपन में ही अमरा की सोसाइटी का आदी बनाने लगा था। उम्मे अरारा ने बताया कि वो 14 साल की हुई तो अमरा ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। दो ने इसे बड़े कीमती तोहफे भी दिए। वो गुनाहों की इसी दुनिया की होकर रह गई। उम्र के 16वें साल वो बाप को बताए बगैर एक अमीर की दरपर्दा दाश्ता बन गई, मगर रहती अपने घर में थी। वो दौलत में जनी पली थी, शर्मो हया से आशना नहीं थी। 2-3 साल बाद वो बाप के हाथ से निकल गई और आज़ादी से 2 और अमरा से तल्लुकात पैदा कर लिए। इसने खूबसूरती, चरब ज़बानी और मर्दों को उंगलियों पर नचाने में नाम पैदा कर लिया। बाप ने इसके साथ समझौता कर लिया। गुज़िश्ता 6 साल से इसे एक और ही किस्म की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। ये 3 अमरा ने मिलकर साजिश की थी जिसमें इसका बाप भी शरीक था। इसे खिलाफत की जड़ें खोखली करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे चलकर इस साजिश में एक सलेबी भी शामिल हो गया। ये अमरा खुद मुख्तियार हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सलेबियों की मदद के बगैर ये मुमकिन न था। उम्मे अरारा को नूरुद्दीन जंगी और खिलाफत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। सलेबियों ने इस मुहिम में 3 ईसाई लड़कियाँ शामिल करके एक ज़मींदोज़ महाज बना लिया। उन्होंने जब देखा कि मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी ने नाम पैदा कर लिया है और इसने 2 ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसने इसे मिस्र का वज़ीर और अमीर नहीं बल्कि बादशाह बना दिया, तो उम्मे अरारा को खलीफा आज़द की खिदमत में तोहफे के तौर पर भेजा गया। इसे मुहिम ये दी गई कि खलीफा के दिल में सलाहुद्दीन अयूबी के ख़िलाफ़ दुश्मनी पैदा करे और साबिक सूडानी फ़ौज के जो चंद एक हकाम फ़ौज में रह गए हैं
انہیں الحاجت کے قریب کر کے سوڈانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسے دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ الحاجت کو آمادہ کرے کہ سوڈانی جب بغاوت کریں تو وہ انہیں ہتھیاروں اور ساز و سامان سے مدد دے، اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سوڈانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنے محافظ دستہ سوڈانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان ایوبی کے پاس جا پناہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محاذ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور باقی عمر گمنامی میں گزار دے۔ عرارہ نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی تھی، لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹنے کی تربیت دی، اور سلطنت اسلامیہ کے امراء نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ الحاجت کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا تھا۔ رجب کو وہ سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے 2 اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سوڈانی رکھتا جا رہا تھا۔ عرارہ کو خلیفہ کے پاس آئے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے، وہ قصر خلافت پر غالب آ گئی تھی، وہ حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے، اور رجب نے حشیشین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ عرارہ کو وہی لوگ اغوا کر کے لے گئے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کا دھارا موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ایوبی نے عرارہ کو اپنی پناہ میں رکھا۔ لڑکی بری طرح پچھتا رہی تھی، وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک دھچکا دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی ٹھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناصر و بہاءالدین شداد فرعون کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ جاری ہے۔